اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی سعد الاسود آئے اور کہا، یا رسول اللہ میری شادی کروا دے، میں کالا بھی ہوں، بدصورت بھی ہوں، کوئی اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا، اور پھر پوچھا کیا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت تھے، مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ وہ باہر آیا تو دیکھا کہ سعد اسود تھے۔ اس نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ آپ نے کہا، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میری نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب نے کہا، جا جا، تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد اسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا، ابا جان آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹکرایا ہے، جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نا کہ میری بیٹی گزارا کیسی کرے گی، آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد اسود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا، عمر بن وہب آپ نے ہماری بات ٹکرا دی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں نے نہیں ٹکرائی، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی کا سعد اسود کے ساتھ نکاح پڑھیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ پیسے کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں۔ عبد الرحمن ابن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں، اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے۔ ایماندار تاجر تھے، اللہ کی نبی نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ حضرت سعد اسود حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس گئے، اللہ کی نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے دے دیے۔ حضرت سعد نے سوچا، 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دوں گا، باقی میں اپنی بیوی کے لیے کچھ تحفے لیتا ہوں۔ بازار چلے گئے، بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر حملہ ہوا ہے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کیا، ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا۔ دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا۔ اچانک دور سے اللہ کی نبی کی حضرت سعد پر نظر پڑی تو لبکے، سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد اسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت سعد کی طرف لبکے، سعد کے سر کو اپنی جولی مبارک میں رکھا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے، سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا، رب کعبہ کی قسم سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ مجھے حضرت سعد کے جنت میں عالیشان محلات نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت سعد اسود کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔